کی لائف اسٹائل کیسی ہوتی ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، مطلب اس کا پورا دن کیسے گزرتا ہے؟ دیکھیے، امام تو آج کے وقت میں چونکہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کا جو کنیکٹ تھا وہ تقریباً ختم ہے۔ پہلے وقت میں امام کے ساتھ میں نمازیوں کا جو لگاؤ تھا، جو محبت تھی، جو ان کے پاس بیٹھنا، ان کی ضرورتوں کو سمجھنا، خود ان سے مسائل کا معلوم کرنا، جو ایک شوق ذوق تھا لوگوں میں، وہ ختم ہو گیا۔ دنیاوی مشاغل اتنے بڑھ گئے لوگوں کے کہ اب تو نماز پڑھنے آنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور آتے ہیں تو فوراً نماز پڑھتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے جو امام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بھئی مجھے لوگوں کو علم دین بھی سکھانا ہے، پڑھانا ہے، تو وہ دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اور جو امام دین کے کاموں میں نہیں لگتے، کیونکہ امامت میں اتنی زیادہ آمدنی نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے امام اپنے بچوں کا پالن پوشن کر سکے، تو وہ سائیڈ میں کوئی کام بھی کر دیتا ہے، اس میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ آپ کے مطابق کہنے کا ہے کہ یہ چیک بیلنس چیز ہے کہ ایک طرف جہاں لوگ دینی علم حاصل کر رہے ہیں، وہ امام اس لیے نہیں بن پا رہے کیونکہ آگے ان کا گزارا کو بڑی مشکل سے گزرتا ہے، ان کی بیسک جو ضرورتیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھئی اس لیے امام نہیں بن پا رہے ہیں۔ آج بھی مدرسوں سے اگر حافظ اور عالم کی مقدار دیکھیں، آج بھی پروڈکشن زیادہ ہے، کھپت اتنی نہیں ہے۔ یعنی اگر حساب لگائیں آپ تو مسجدیں کم پڑ جائیں گی، مدرسے کم پڑ جائیں گے، اتنے حافظ اور اتنے مولوی ہیں۔ ایک مسجد میں اگر کوئی امام استعفیٰ دے دیتا ہے تو 10 لوگ اس میں انٹرویو بھی لے آ جاتے ہیں۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے اس وجہ سے امام بننا ہے، مولوی بننا چھوڑ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، یا تو ہمارا ایمان صحابی جیسا ہو کہ جو کرے گا اللہ کرے گا۔ اگر ایمان ویسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے اپنی زندگی کو جینے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو بہتر زندگی دینے کے لیے۔ اللہ نے صرف روزی کا وعدہ کیا ہے، کھانے کا وعدہ کیا ہے، کپڑے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہمیں اچھا کپڑا پہننا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اچھا کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ پیٹ بھرنے کے لیے تو اللہ دے گا، لیکن اگر ہم اپنی لائف اسٹائل کو تھوڑا اور امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں الگ سے محنت کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس سے 2 پیسے کی آمدنی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ امامت کے ساتھ ساتھ مدرسہ پڑھاتے ہیں، اس سے 2 پیسے کی آمدنی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے ہیں، اس سے 2 پیسے کی آمدنی ہے۔ اکثر لوگ صرف امامت کے اس میں رہتے ہیں کہ بھائی جو تنخواہ مل رہی ہے اسی میں گزارا چل رہا ہے۔ اب آپ کے کہنے کا ایک دوسرا پوائنٹ تھا کہ لوگوں میں اب وہ چیز ختم ہو گئی کہ وہ مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر بیٹھے، ایمان سے اپنی وہ باتیں رکھیں جو ان کو مسائل آئیں، پرسنل یا پبلک لائف کچھ نہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے اس کا کارن ایک امید ہوتا ہے کہ ان کی امید ختم ہو گئی؟ وہ گھر بیٹھ کے فون پہ تو دیکھ لیں گے کہ ہاں اس کے یہ مسائل کیا ہیں، یوٹیوب یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم سے، لیکن وہ باقاعدہ فیس ٹو فیس امام سے یہ بات نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاں بالکل، یہ بھی بات صحیح ہے کہ رکھنا نہیں چاہتے، امید کم ہو کیونکہ نہیں، امید نہیں، اچھا اس کی وجہ امید نہیں ہے، اس کی وجہ شرم ہے۔ اکثر لوگوں میں اب امام سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اکثر لوگوں کو کیا شرم آتی ہے کہ میں امام یہ سوچیں گے کتنا بڑا ہو گیا آدمی، اس کو یہ پتہ نہیں وضو کیسے ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 شرم ایسی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ ان میں سے ایک شرم یہ ہے کہ آدمی مسائل کو پوچھنے میں شرم کرے۔ مسائل کو پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صاحب اولاد ہوتے تھے، یعنی بڑے ہوتے تھے عمر میں، ان کی اولادیں بھی ہو گئی، پوتے پڑ پوتے ہو گئے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ فلاں مسئلہ پیش آ گیا، کیا ہوگا۔ ایون اگر کوئی گناہ بھی کر لیتے تھے، اس کی توبہ کا اگر طریقہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تو فوراً وہاں جاتے تھے، اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے بتائیے میں توبہ کیسے کروں۔ تو ان میں وہ شرم اور وہ جھجک نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت بڑی زندگی نہیں ہے، اور یہاں تو آدمی جیسے تیسے کر کے گزار ہی لے گا۔ آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے،
اور وہاں نہیں گزر پائے گی. اس لیے دنیا میں ہی اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آخرت میں پہنچے. ان کی یہ طلب اور سوچ. آج لوگوں سے وہ طلب اور سوچ ختم ہو گئی. آخرت کا خوف، جنت اور جہنم کا ان کے دل میں جو ایک تصور ہونا چاہیے وہ سب ختم ہو گیا. اب آدمی جو دیکھتا ہے اس کو سوچتا ہے. دنیا اس کے سامنے ہے تو وہ دنیا کو مان رہا ہے. پیسہ دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ہاں میں روٹی کھا پاؤں گا. پیسہ نہیں ہے تو اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، سوچتا آج روٹی کیسے کھاؤں گا، پیسہ تو ہے ہی نہیں جیب میں. کیونکہ اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کا دین، اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. میں پچھلے کئی جمعہ سے اس پر بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا کی جو زندگی ہے یہ زندگی تو بنا سوچے سمجھے بھی گزرے گی. دنیا بقدر مقدر، دنیا تو جتنی مقدر میں وہ ملنی ہے. لائف اسٹائل کو بڑھاؤ گے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسے دین میں ایسی دنیا میں. لیکن دین جو ہے وہ بقدر مشقت ہے. دین پر جتنی محنت کی جائے گی اتنا زندگی میں آئے گا. اب لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا. دین کے بارے میں سوچنا، دین کو سمجھنا، قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، ہمیں اللہ نے مسلمان کیوں بنایا، ہم مسلمان کے گھر پیدا کیوں ہوئے، مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا تھا ہمیں مسلمان بنا کر بھیجنے کا، قرآن کیوں نازل ہوئی، محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے. یہ ساری چیزیں آدمی نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. اچھا، دوسرے سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم لوگوں کے ہاتھ آ گیا کہ اب آدمی یہ سوچتا ہے کیا جانا ہے وہاں، لاؤ ایک کلک کریں گے اور پتہ چل جائے گا مسئلہ ہے. دونوں کام ہو گئے، مسئلے کا پتہ بھی چل گیا اور جو شرم تھی وہ شرم بھی کسی کے سامنے نہیں لانی پڑی کہ بھئی اتنا بڑا آدمی اس کو مسائل کا پتہ نہیں. لیکن وہ لوگ زیادہ نہیں ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ سوچ ہے کہ لاؤ میں سوشل میڈیا پر وضو سیکھ لوں، میں غسل کے فرض سیکھ لوں، میں نماز کے فرض سیکھ لوں. وہ مشکل سے 1-2% آپ کو ملیں گے. اکثر لوگ سوشل میڈیا کا جو یوز کرتے ہیں وہ دوسرے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے 1-2% لوگ، جن کے دل میں پھر وہی بات آتی ہے کہ جن کے دل میں تڑپ ہے وہ سوشل میڈیا سے بھی دین سیکھے گا، اور جس کے دل میں تڑپ ہے وہ امام سے پوچھ کر بھی دین سیکھے گا. آج تو جو میرا اپنا تجربہ ہے، امام کے پاس ان مسائل کو لے کر آتا ہے آدمی جس مسئلے کے اوپر گلی میں جھگڑ لیتا ہے دوسروں سے. پہلے کسی بھی مسئلے پر کسی کے ساتھ بحث کر لی اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں. اب چونکہ مجھے پتہ تو ہے نہیں، میں بحث کر رہا ہوں بلا وجہ کی، صحیح تحقیق ہے نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جو کسی سے سن لیا اس کو بیان کر رہا ہوں اور وہ جھوٹا یا سچا مجھے نہیں پتہ. تو جب آدمی اپنی بے عزتی کرا لیتا ہے 10 لوگوں میں غلط مسئلے پر بحث کر کے، پھر اس کو جو ہے امام کے سامنے لاتا ہے، پھر اس کو مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے، امام صاحب یہ بتائیے ایسا کیسے ہوگا. جب امام اس کو بتاتا ہے اور پتہ چلے کہ اس کو خلاف چلا گیا تو پھر امام سے بحث کرتا ہے، امام صاحب میں نے تو ایسے سنا تھا، فلاں آدمی تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں جگہ سے میں نے یہ سنا تھا. اس پر بھی آدمی آنکھ بند کر کے امام کی بات پر ماننے کو اس کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بات وہی آتی ہے. تو ہماری سوچ اور تڑپ کیا ہے؟ ساری زندگی تو ہماری لگ رہی ہے دنیا کمانے میں. ہم دین کی طرف کہاں جائیں گے؟ دین کی طرف تو وہ آدمی جائے گا جس کو طرف ہو. صحیح مسئلے کا علم بھی وہی حاصل کرے گا جس کو دین کی طرف ہو. سر میں اس میں 2 چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک آپ نے شرم کا ذکر کیا، آئیے بھی، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک جھجک بھی ہے، کیونکہ آج کل ہم نے مولوی کو، امام کو، یا جتنے بھی چیزیں اس کو ایک پروفیشر بنا دیا. تو لوگ سوچتا ہے یار وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو فلاں کو یہ بھی مطلب ایک جھجک بھی ہوتی ہے کہ یار میں ان سے کیسے پوچھوں. لیکن یہ جھجک کی وجہ سے وہ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی. تو نہیں، بالکل صحیح بات ہے. شرم کے معنی جھجک ہی ہے. اگر شرم کو دوسرے معنی میں آپ لوگ تو اس کا مطلب جھجک ہی ہے. یعنی یہ سوچ کہ میں جاؤں گا تو میری توہین ہوگی کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو یہی پتہ نہیں. اس کے لیے بھی راستے ہیں نا. آپ جماعت میں جاؤ، جماعت میں جا کر دین سیکھو، وہاں یہ کام ہوتا ہے. وہاں تو بڑے بڑی عمر کے لوگ اس لیے تو جاتے ہیں، نماز سیکھنے کے لیے، وضو سیکھنے کے لیے، غسل سیکھنے کے لیے. اگر آپ تو امام سے پوچھنے میں جھجک ہے تو جماعت میں چلے جاؤ. دوسری یہ ہے کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ دین یا علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی.
میں نے سن 90 میں مولویت فارغ کی. اس کے بعد میں دلی آ گیا. پہلے میں وہاں علاقے میں نے پڑھایا, پھر یہاں دلی آ گیا امامت کے لیے. اس کے بعد میرے دل میں ایک دائیہ پیدا ہوا کہ یار دنیا میں تعلیم تو ہے نہیں میرے پاس. تو میں نے 10ویں کی اپنے سورسز کے ذریعے سے. پھر میں نے 11ویں 12ویں کی. میں نے گریجویشن کیا, جرنلزم کا کورس کیا. میں نے 2 سال پہلے میں نے ایم اے کیا. تو پڑھنے پڑھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر آدمی پڑھنا چاہے, علم سیکھنا چاہے, تو دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو, سیکھ سکتا ہے. میں نے رامائن کو پڑھا, میں نے چاروں وید پڑھی, میں نے گیتا پڑھی, میں نے رام چرت مانس پڑھا. یعنی تقابلی مطالعہ جو دوسرے دھرموں کا ہے وہ میں نے کیا. آدمی اگر کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس کے پاس وقت ہی وقت ہے. وقت اس آدمی کے پاس نہیں ہے جس کے پاس ڈسپلن نہیں ہے, جس کے پاس اپنے وقت کو استعمال کرنے کا ہنر نہیں ہے, جو نہیں جانتا کہ مجھے اس وقت کو کہاں لگانا ہے. وہ وقت ضائع کرے گا, یا تو سوشل میڈیا پر واہیات چیزیں دیکھنے میں وقت ضائع کرے گا, یا دوستوں میں بیٹھ کر واہیات باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے گا. اگر اسی وقت کو آدمی صحیح زندگی گزارنے کے لیے یہ صحیح باتیں سیکھنے کے لیے لگانا چاہیے تو لگا سکتا ہے. اچھا, آپ نے بھی اپنی بات میں ذکر کیا کہ دنیاوی بنانے میں, دنیا بنانے چکر میں, تو یہ دنیا اور آخرت ہمیشہ الگ الگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت, یہ ہے کیا چیز؟ دنیا اور آخرت الگ الگ نہیں ہے. دنیا کا مطلب ہماری زندگی, آخرت کا مطلب موت کے بعد کی زندگی. اس میں صرف موت کا فرق ہے. دنیا اور آخرت میں جو فرق ہے وہ موت کا فرق ہے. یعنی مرنے کے بعد آخرت شروع ہو جاتی ہے, اور مرنے سے پہلے پہلے یہ دنیا ہے. اب اس دنیا کو ہم یا تو دین کے لیے اپنے وقت کو لگائیں یا دنیا کے لیے لگائیں. اس دنیا کی زندگی میں وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بنا لیا. اگر آدمی صرف دنیا پر محنت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے. ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں ہیں, ٹاٹا برلا ہیں, امبانی اڈانی ہیں, انہوں نے دنیا پر محنت کی تو دنیا ان کے قدموں میں ہے. اور بھی کروڑوں لاکھوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے پاس بے شمار دولت ہے. انہوں نے دنیا پر محنت کی, دنیا ان کے پاس ہے. ایسے ہی دوسرے پہلو پر اگر آپ ہم دیکھیں, ایسے بہت سارے اللہ والے اور نیک لوگ جنہوں نے دین پر محنت کی, جن کے مسافے کے لیے ہم ترستے ہیں, جن کے دیدار کے لیے ہم ترستے ہیں, جن کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کو ہم ترستے ہیں, ایسے بھی اللہ والے دنیا میں موجود ہیں. کیونکہ انہوں نے دین پر محنت کی تو اس لیے ان کا وہ مقام ہے, اور انہوں نے دنیا پر محنت کی تو ان کا یہ مقام ہے. کچھ لوگ بیچارے میرے جیسے ایسے ہیں, نہ دین پر محنت کر پائے, نہ ان کو دین مل پایا, نہ دنیا پر محنت کرنا دنیا مل پائی, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ آدمی کا اپنا نیریٹو ہے کہ اپنی زندگی کو وہ کیسے, اللہ نے 2 چیزیں بتائی ہیں, غلط اور صحیح, جنت اور جہنم. جہنم مینس غلط راستہ, جنت مینس صحیح راستہ, سیدھا راستہ. سیدھا راستہ نیک عمل کرنے سے پار ہوگا, غلط راستہ گناہ کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے. تو اللہ نے انسان کو زندگی دینے کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ جنت ہے, یہ جنت ہے. جنت میں جانا ہے تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, اچھے عمل, اچھی بات, اچھے کام, یہ سب آپ کو کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے اس کے اپوزٹ گناہ کیے, غلط بات کی, غلط کام کیے, تو آپ کو جہنم ملے گی. اب یہ ہمارے اوپر نربھر ہے. اللہ نے تقدیر جو بنائی ہے انسان کی, تقدیر کا مطلب آدمی یہ سوچ لیتا ہے میاں اگر مقدر میں جنت ہوگی تو مل جائے گی. مقدر میں ہمارے ہے جنت, اسی لیے تو مسلمان بنایا اللہ نے ہمیں. لیکن اس تقدیر کو شروع سے آخر تک اچھا کرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی اولاد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, وہ تو جنتی ہیں. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. لیکن حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی, انہوں نے آپ سے ایک دن ایک سوال کیا, اے اللہ کے رسول, اے میرے باپ, جیسے ہم آپ کے ساتھ دنیا میں ہیں, کیا آخرت میں جنت میں بھی ایسے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی,
سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی نیک عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ایمان لانا نبی پر، اللہ پر، قرآن پر، یہ ہر مسلمان کے لیے شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر کوئی نبی کا بیٹا بھی وقت کے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کی مثال قرآن میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، جب طوفان نوح آیا ساری دنیا ختم ہو گئی تو اللہ نے کہا بھائی کشتی بناؤ، جو آپ کے ماننے والے اس میں سوار کر لو سب کو۔ انہوں نے کشتی بنائی اور سب کو سوار کر دیا۔ ایک بیٹا بھی تھا جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، جو باپ کو نبی نہیں مانتا تھا، کیونکہ باپ تھے، باپ کی تو محبت اولاد کے حق میں چاہے وہ جتنا نافرمان ہو، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا، یعنی اس کا کیا کروں؟ تو قرآن میں ہے، اللہ نے کہا نہیں سمجھنا بھی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے اس کو مرنے کے لیے چھوڑا۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ نیک کام کرو تب جنت جاؤ گی، ایک طرف نبی کا بیٹا اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، تو تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے نیک عمل کرنے پڑیں گے، وہ مقدر نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر مال ہے تو حج کرنا ضروری ہے، مال ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، تب مقدر ہے جنت میں جانا۔ جیسے ہم نے روٹی بنائی، دسترخوان پہ آ گئی، مقدر میں تو ہے وہ ہمارے، لیکن اس کے لیے ہمیں بازار سے آٹا لانا پڑے گا، پھر اس کو بنانا پڑے گا، پھر وہ دسترخوان پہ آئے گی، پھر اس کو توڑنا پڑے گا، لقمہ بنانا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، نگلنا پڑے گا، اتنے سارے مرحلے گزرنے کے بعد پھر وہ مقدر میں ہوتی ہے، پیٹ میں چلی جاتی ہے، اور وہ بھی اگر مقدر میں نہ ہو تو پیٹ سے طے ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے مرحلے جو ہے تقدیر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بہت ساری تقدیریں معلق ہیں انسان کے عمل پر، اگر کرے گا تو ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔